لیکن ان پر قابو پانا اور ان کو سمجھنا کتنا آسان بھی ہے اور کتنا مشکل بھی ہے، یہ ہمارے سامنے ہے۔ بیوی کا کام ہے وہ مرد پر تنقید کرے اور مرد کا کام ہے وہ اپنی بیوی پر تنقید کرے۔ یہ اب جو حالات چل رہے ہیں ان میں یہ کام واضح ہے اور ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنی بیوی کے حالات جو ہیں، اپنی بیوی کے کردار جو ہیں، مرد کو چاہے وہ چھپا دے، اور عورت کو چاہیے کہ اگر اس کا مرد کوئی برائی کرتا ہے تو برائی سے روکے بھی اور اپنے مرد کو اور اس کے جو حالات ہیں اور اس کے جو عیب ہیں ان پر پردہ پوشی کرے اور راز فاش نہ کرے۔ مرد جا بجا اور جگہ جگہ جو ہے اپنی عورتوں کی ذلت رسوائی دیکھنا چاہتے ہیں، یہ مردوں کا شیوا بن گیا ہے، اور عورتوں کا یہ شیوا ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ ہم نے اپنے مرد کو ذلیل ہوتے ہوئے دیکھنا ہے۔ لیکن ایسا بھائی نہ کریں، ہمارے رسول اللہ نے اس طرح ہمیں دین نہیں سکھایا۔ دین تو ہمیں محبت سکھاتا ہے، اور دین ایسی محبت سکھاتا ہے، لباس لکم وانتم لباس لہن، جو مرد ہیں وہ اپنی بیویوں کے لباس ہیں اور جو بیویاں ہیں وہ اپنے مرد کا لباس ہیں۔ اب خود فیصلہ کریں کہ لباس کون اٹھا کے یا کون کپڑا اتار کے دکھاتا ہے کہ میرا یہ حال۔ ہر بندہ، میں بھی آپ میں شامل ہوں، میں بھی گناہ گار ہوں، میں فرشتہ نہیں، لیکن ایز اے اصلاح یہ بات کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے اور آپ کو بھی توفیق دے۔ بھائی اپنے راز جو ہیں، اپنے راز کی باتیں جو ہیں لوگوں کے ساتھ شیئر نہ کریں، بلکہ خود میں بیٹھ کر اس کا کوئی بہترین حل نکالیں۔ وہ ایک بادشاہ تھا نا، تو وہ ایک دن اپنے چھت پہ ٹہلنے کے لیے چڑھا، محل کے چھت پہ ٹہل رہا تھا تو ساتھ والے گھر کی عورت اسے خوبصورت نظر آئی۔ اب یہ بات یاد رکھنا کہ راز کیسے چھپائے جاتے ہیں اور کیسے راز کی باتیں جو ہیں کی جاتی ہیں تاکہ لوگوں کو خبر تک نہ ہو۔ ایسے بھی ہوتے تھے، لیکن آج جگہ جگہ شور مچا ہوا ہے کہ جی میری بیوی اس طرح ہے، بیوی کہتی میرا مرد اس طرح ہے، لیکن ایسا نہیں کرنا۔ ہمارے رسول اللہ نے یہ ہمیں درس نہیں دیا، ہمیں تو اللہ کے حبیب نے یہ درس دیا ہے کہ لوگوں کے عیب جو ہے وہ چھپاؤ۔ آج تم لوگوں کے عیب چھپاؤ گے، کل قیامت کے دن اللہ تمہارے عیب چھپا دے۔ کتنی گہری بات ہے اور کتنی محبت بھری بات ہے۔ تو آج ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے، وہ کہتے ہیں نا کہ اپنے عیبوں پہ ڈال کے پردہ، اپنے عیبوں پہ ڈال کے پردہ لوگوں کو تنقید کا نشانہ بنائے ہوئے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنی اصلاح جو ہے وہ بندہ کر لے اور ہر سانس کے ساتھ اللہ کا ذکر کر لے تو وہ بندہ کامل و اکمل بن جاتا ہے۔ وہ بادشاہ چھت پہ چڑھا اور کیا دیکھتا ہے کہ ساتھ والے چھت پہ ایک عورت ہے، بڑی حسین و جمیل ہے، بڑی خوبصورت ہے۔ اب اس بادشاہ نے کیا کیا، اس نے اپنی باندی کو بلایا، یعنی جو زر خریدی عورت تھی، غلام تھی، اس کو بلایا، کہا کہ یہ عورت کا پتہ کرو یہ کون ہے۔ اب بادشاہ تھا، نہ پتا ہوگا یا پتا ہوگا، پھر بھی اس باندی نے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ تو آپ کے غلام فیروز کی بیوی ہے، فیروز کی بیوی ہے۔ بادشاہ چھت سے نیچے اترا اور فیروز کو دربار میں حاضر ہونے کے لیے دعوت دی۔ جب فیروز دربار میں آیا تو فیروز کو ایک خط دیا، کہا کہ فلاں ملک جاؤ اور جا کر یہ بادشاہ کو دینا، اس ملک کے بادشاہ کو دینا اور اس کا جواب لے کر۔ اب فیروز کو نہیں پتا کہ کیا چال چلی جا رہی ہے اور کیا کام کیا جا رہا ہے۔ فیروز نے خط لیا، رات کو گھر آیا، تکیے کے نیچے رکھا، سو گیا، صبح اٹھا، اپنا سامان سفر تیار کیا، نکل گیا۔ جب وہ آنکھوں سے اوجھل ہوا، بادشاہ نے چپکے جا کے فیروز کے دروازے پہ دستک دی۔ جب دروازے پہ دستک دی تو آپ فیروز کی بیوی، اس نے جب دستک سنی تو اس نے کہا کہ کون؟ اب ظاہری بات ہے کوئی دروازے پہ ہے تو پوچھنا تو ہوتا ہے کون ہے، کیا کام ہے، کیا کرنے ہیں۔ اب فیروز کی بیوی کہتی ہے کہ کون؟
کہا کہ میں فیروز کا مالک ہوں، وہ میرا غلام ہے، میں بادشاہ۔ فیروز کی بیوی نے دروازہ کھولا، بادشاہ اندر جا کے پلنگ پہ بیٹھ گیا تو وہ عورت کہتی ہے کہ جی آج کیسے ہمارے غریب کھانے پر آپ کی آمد ہوئی؟ بادشاہ نے کہا کہ میں آج آپ کا مہمان بن گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عورت نے کانوں کو ہاتھ لگایا، توبہ کی، کہا کہ میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، کیونکہ بادشاہ کی، وہ عورت کہتی ہے کہ بادشاہ کی نیت میں فطور تھا، اور میں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ تو بادشاہ کا لہجہ دیکھیں، جو سخت لوگ ہوتے ہیں اس طرح ڈرا دھمکا بھی دیتے ہیں۔ وہ غصے میں آ کے کہتا ہے تجھے نہیں پتا میں فیروز کا مالک ہوں اور آپ کا بادشاہ ہوں، کیسی باتیں کر رہی ہے؟ اب اس عورت نے کہا کہ جی بزرگ فرما گئے، جی بزرگ فرما گئے ہیں کہ شیر جتنا بھی بھوکا ہو نا وہ مردار نہیں کھاتا، وہ مردار نہیں کھاتا۔ آپ اس جگہ پہ آ گئے ہیں جس جگہ پہ آپ کے کتے نے پانی پیا۔ اب بادشاہ بڑا شرمسار ہوا، بادشاہ تھا، سمجھدار بھی تھا، بڑا شرمسار ہوا، واپس چلا گیا۔ فیروز آدھے رستے میں گیا تو اسے یاد آیا کہ میں نے خط جو دینا تھا وہ تو میرے تکیے کے نیچے رہ گیا۔ اب فیروز واپس پلٹا، جب واپس آیا بہت تیزی سے آیا، آ کے تکیہ اٹھایا تو نیچے دیکھا پلنگ کے نیچے بادشاہ کی جلدی میں چپل جو تھی وہ پھوٹ گئی۔ بادشاہ نکل گیا جلدی میں تو وہ چپل بادشاہ کی ادھر رہ گئی، لیکن فیروز کے پیروں تلے زمین نکل گئی، پیروں تلے زمین نکل گئی کہ یہ کیا ہو گیا، کہ بادشاہ نے اس لیے یہ کام مجھے کہا تھا، اس لیے یہ کام سونپا تھا۔ اچھا کیا؟ وہ چپ کے اس نے وہ خط اٹھایا، وہ اس ملک گیا، جا کے بادشاہ کو دیا، اس کا جواب لیا تو آگے بادشاہ جو اپنا تھا اس کے دربار میں حاضر ہوا، آگے کہا جی میں دے آیا ہوں، یہ اس کا جواب ہے۔ اب بادشاہ نے فیروز کو 100 دینار دیا انعام کے طور پر کہ تو نے کام کیا ہے تو یہ تیرا انعام ہے۔ فیروز گھر نہیں گیا، وہ بازار چلا گیا اور بیوی کے لیے اچھا سا سامان لیا، اس کے کپڑے وغیرہ لیے اور اپنے سسرال والوں کے لیے تحفے لیے، اور گھر آیا، کہا جی آج آپ کے میکے چلتے۔ اپنی بیوی کو فیروز نے کہا کہ تیرے میکے چلتے ہیں۔ اس نے کہا کیا بات ہے؟ فیروز بولا کہ نہیں چلتے ہیں، کوئی بات نہ بتائی، بیوی بھی خوشی تیاری کی، اس نے وہ چل پڑی۔ تو جب ادھر گیا تو وہ سسرال والوں نے دیکھا تو وہ بڑے خوش ہوئے، بیوی اور اپنے بہنوئی کو، اپنے جوائی کو دیکھ کر بڑے خوش ہوئے کہ ہماری بیٹی گھر آئی ہے، ساتھ جوائی بھی اور ساتھ تحفے بھی لے کے آئی۔ آج بھی ہمارا کلچر ہے نا، ہمارا ایک سسٹم ہے کہ جب ہم اپنے سسرال والوں کے ہاں جاتے ہیں تو تحفے لے کے جاتے ہیں۔ خیر جب وہ تحفے پیش کیے تو فیروز نے اپنی بیوی کو ادھر ہی چھوڑا، واپس آ گیا۔ اب دن گزرتے گئے، کوئی فیروز نے اپنی بیوی کی خبر نہ لی، نہ کوئی بات کی، نہ آنے کی بات کی، نہ جانے کی بات کی۔ تو 1 منتھ کے بعد، 1 مہینے کے بعد فیروز کے 2 سالے جو تھے وہ ادھر آ گئے اور آ کر کہا کہ ہماری بہن نے کیا قصور کیا ہے اور کیوں اس طرح چھوڑ آیا ہے؟ کوئی بات نہیں، کوئی رابطہ نہیں، کوئی کچھ بھی نہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ اس نے کون سی ایسی غلطی کر دی ہے؟ فیروز کہتا ہے کہ میرے ذمے میں اس کا کوئی حق باقی نہیں رہا، میں نے اس کے سارے حق پورے کر دیے۔ تو وہ سالوں نے کہا کہ اگر بات مانتے ہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو فیصلہ قاضی کے پاس لے جانا ہے آپ نے۔ اب بات جو ہے نا یہ آگے سننے والی ہے، کیسے راز کی باتیں جو ہیں وہ کی جاتی ہیں اور اپنے گھر کے حالات چھپائے جاتے ہیں، یہ طریقہ بھی سیکھ لیں۔ بادشاہ کے پاس ہی وہ قاضی بھی بیٹھا ہوا تھا، فیروز نے کہا چلو قاضی کے پاس لے جانا ہے تو لے جاؤ، لیکن میرے ذمہ اس کا کوئی حق نہیں، میں نے سارے حق اس کے پورے کر دیے۔ اب فیروز اور اس کے دونوں سالے جو تھے وہ ساتھ چلے گئے، قاضی جو ہے وہ بادشاہ کے بالکل ہی قریب بیٹھا ہوا تھا۔
جا کر قاضی کو کہا جی ہم آپ کے پاس ایک فیصلہ لے کے آئے ہیں، اس فیصلے کا جو ہے نا جو انصاف بنتا ہے وہ ہمیں نکال دیں، جو بات جو کلیئر ہے وہ ہمارے ذہنوں میں ڈال دیں تاکہ ہم بھی کلیئر ہو کر یہاں سے چلے جائیں۔ قاضی نے فیروز کو بلایا، پاس بٹھا لیا۔ اب سالے کیا کہتے ہیں کہ ہم نے فیروز کو ایک باغ دیا تھا، پھلوں سے بھرا ہوا تھا اور اچھے اچھے پودے اس میں لگے ہوئے تھے۔ اس فیروز نے اس سے پھل بھی کھا لیے اور باغ کا حالات بھی کچھ نہیں چھوڑا، اور اس میں سے میٹھے کنویں کا پانی تھا تو اس نے وہ بھی ختم کر دیا۔ تو اب یہ باغ جو ہے ہمیں واپس کر رہا ہے۔ اس سے پوچھے کیوں کر رہا ہے؟ فیروز کو قاضی نے کہا کہ کیا بات ہے، تو کیوں واپس کر رہا ہے؟ کہا جی ان سے پوچھے میں نے باغ اسی حالت میں دیا ہے، میں نے اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کی۔ اب پوچھا گیا ان سے کہ واقعی باغ اسی طرح ملا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بالکل جی اسی طرح ملا ہے، لیکن ہم پوچھنا چاہتے ہیں واپس کیوں کی ہے؟ اب فیروز کی بات، لب و لہجہ اور فیروز کی بات دیکھیں۔ فیروز کہتا ہے جی کہ میں نے کوئی بغض یا نفرت سے وہ باغ واپس نہیں کیا، بلکہ ایک دن میں اپنے باغ میں گیا اور میں نے کیا دیکھا کہ وہاں پہ شیر کے پنجے لگے ہوئے تھے، شیر کے پنجے لگے ہوئے تھے، اور میں گھبرا گیا کہ آج شیر یہاں تک آیا، کل کو مجھے کھا لے، کل کو مجھے کھا لے گا۔ میں اس بات سے ڈر گیا اور میں نے وہ باغ واپس کر دیا۔ اب بادشاہ ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا تھا، سیدھا ہو کے بیٹھا۔ بادشاہ نے کہا کہ فیروز، اللہ اور اس کا رسول گواہ ہے کہ تیرا باغ جو ہے نا وہ بڑا ہی فائدہ مند ہے، اور اس کی طرف سے تو مطمئن ہو جا۔ شیر گیا تھا، اس نے نہ کوئی ادھر سے پتا توڑا اور نہ ہی کنویں کا پانی پیا، کچھ بھی نہیں کیا، اور نہ اپنا کچھ ادھر چھوڑ کے آیا، بلکہ شیر گیا تھا واپس آ گیا۔ اس طرح کا اچھا باغ تجھے کہیں نہیں ملے گا۔ اب وہ قاضی نے فیصلہ کیا کہ آپ جائیں گے، وہ باغ آپ واپس لیں۔ اب فیروز گیا اپنے سالوں کے ساتھ، اپنے جا کے بیوی کو لے آیا۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بیوی جو تھی وہ باغ تھی، لیکن بات کا قاضی کو پتہ نہیں چلا اور نہ ادھر کے رہنے والے لوگوں کو پتہ چلا۔ اپنا سارا معاملہ کلیئر کیا اور راضی رونقی جو ہے اپنے گھر میں بیٹھ۔ اس طرح بھی معاملات ہوتے ہیں، تو لہذا بھائیو بہتر ہے کہ اپنے لیے کوئی بہترین حل نکالیں۔ لڑائیوں، جھگڑوں، فسادوں میں گھر بکھر جاتے ہیں، اولادیں ماں باپ سے دور ہو جاتی ہیں، اولادیں نافرمان ہو جاتی ہیں۔ جب ماں باپ کا یہ رویہ ہو جائے کہ وہ اپنی اولاد کے سامنے آپس میں جھگڑنا شروع کر دیں، تو فلاں کے ساتھ ٹھیک نہیں، تو فلاں کے ساتھ ٹھیک نہیں، عورت مرد کو کہے، مرد عورت کو کہے، تو اس وقت حالات بگڑ جاتے ہیں۔ سنورتے اسی وقت ہیں جب اپنی باتیں جو ہیں اکیلے بیٹھ کے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی راز کی باتیں آپس میں رکھنے